بہت بڑا اعزاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا امتی ہونا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بعض نام نہاد مسلمانوں نے امتی ہونے کی قدر نہیں کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ سب مسلمان دل و بجان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات فرمودات پر عمل کرتے، آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے، آپ کی سنتوں کو اپناتے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ آج مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے تو شرم آتی ہے، اسلامی تعلیمات اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں بعض نام نہاد مسلمان۔ لیکن یہود و ہنود، ہندوؤں سکھوں کے طریقے، غیر مسلموں کے طور اتوار، حتیٰ کہ ان کے ایام منانے میں بھی کئی مسلمان پیچھے نہیں رہتے، ان جیسا لباس پہن کے، ان جیسی شکل بنا کے، ان جیسا کلچر اپنا کے، ان کی ثقافت اپنا کے لوگ معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے بعض مغرب زدہ لوگ وہ بڑا فخر محسوس کرتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ 21ویں سپارے میں 19واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات جو میرے محبوب ہیں، ان کی ہستی، ان کی ذات بابرکات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مطلب یہ کہ تم میرے بندو تم نے جو بھی کرنا ہے تو میرے محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان سے حاصل کرو، ان سے سیکھو، ان کی نقل اتارو، ان کے طریقے اپناؤ۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ یہ بھی ارشاد فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فرما برداری کی اس نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ آج سب لوگ ڈگریاں پکڑی ہوئی ہیں، فائلیں پکڑی ہوئی ہیں، جی میں کامیابی کی طرف گامزن ہوں، کوئی مجھے کام مل جائے، کوئی طریقہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اپناؤ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی فرما برداری کی اس نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول پاک تمہیں جو عطا فرمائیں وہ لے لو، رسول پاک جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس سے رسول پاک تمہیں منع کریں، جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اتنی جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، آج کا مسلمان ان آیات پہ کتنا عمل کرتا ہے؟ اور تو اور کہتے ہیں کہ ایک بابا جی بزرگ مسجد کے مؤذن تھے،
مسجد کے مؤذن تھے بزرگ بابا جی، اذان کا وقت ہو گیا تو اس نے اتفاق سے بابا جی نے ابھی وضو بھی کرنا تھا، بابا جی نے وضو کرنا تھا۔ بعض اب ایسے بھی ہو جاتا ہے مساجد میں لوگ خود جب چاہیں آ جائیں مسجد میں، مولوی صاحب سے مؤذن صاحب سے 5 منٹ بھی، مولوی صاحب بھی انسان ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، 5 منٹ دیر ہو جائے وضو کرتے وقت، طہارت کرتے وقت، جی آج 5 منٹ اذان لیٹ ہوئی ہے جی، یہ نہیں دیکھنا کہ میں جمعہ کے وقت جمعہ کو کس وقت آتا ہوں، نماز کے وقت کس وقت آتا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ مسجد میں کوئی شور وغیرہ نہ ہو جائے، تو بابا جی فرمانے لگے کہ کیا کروں، اب ابھی میں نے وضو بھی کرنا ہے، اذان کا وقت بھی ہو گیا، اچانک ایک نوجوان آ گیا، بعض دفعہ بزرگوں کو لے طہارت وغیرہ کرتے وضو کرتے دیر بھی ہو جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تو ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، تو بابا جی بڑے خوش ہوئے، اس کو بلایا، فرمانے لگے بیٹا میں نے ابھی طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، طہارت خانے جانا ہے، تو آ گیا ہے، جلدی جلدی وضو کر لے، اگر وضو نہیں ہے تو اذان پڑھ لے۔ تو نوجوان کہنے لگا بابا جی مجھے تو اذان پڑھتے وقت شرم آتی ہے، اذان پڑھتے مجھے شرم آتی ہے۔ بابا جی بڑے پولے پالے، بابا جی فرمانے لگا اچھا آپ ہی کوئی بے شرم آئے گا تو آ کے پڑھ لے گا، الیاذ باللہ تعالی، اس کے لحاظ سے انہوں نے بات کی۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت شرم آتی ہے، ہمیں اذان کہتے وقت شرم آتی ہے، حرم کلمہ طیبہ کا ترجمہ کرتے وقت شرم آتی ہے، داڑھی مبارک رکھتے وقت شرم آتی ہے، لیکن افسوس آج کے مسلمان کو سود کھاتے وقت شرم نہیں آتی، رشوت لیتے دیتے وقت شرم نہیں آتی، کسی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھتے وقت شرم نہیں آتی۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ گھر میں اپنی ماں بہن بھی بیٹھی ہے، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ معاذ اللہ لڑکیوں کو تحفے تحائف دیتے وقت شرم نہیں آتی۔ بڑا اقبال کا نام لیا جاتا ہے، اقبال نے بھی کہا وضع میں ہے نثارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بابا جی نے کہا اذان پڑھ دو، وہ کہنے لگا جی بابا جی مجھے تو اذان کہتے وقت شرم آتی ہے، تو بزرگ کہنے لگے اچھا آپ کی کوئی بھی شرم آئے گا تو آ کے اذان پڑھ دے گا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔